والتحية والإكرام على سيد أسر معروف الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات محمد ہمارا اس اشرا میں موضوع گفتگو ہے دین اور ایمان، اور جس آیت کا سہارا لے کے یہ گفتگو آپ کی بارگاہ فکر میں نازل کر رہا ہوں وہ سورہ بنی اسرائیل کی 71 آیت کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ اعلان فرمایا اللہ نے قرآن حکیم میں، یوم اس دن، قیامت کے دن، ندعو پکارا جائے گا ہر انسان کو، ہر گروہ کو، کل اناس بے امامہم، ان کو ان کے امام کے ساتھ بلایا گا۔ تو دین کتنا منسلک ہے امامت سے کہ جس دین میں نجات کے دن بھی انسان کی انفرادی حیثیت کچھ نہ ہو، فیصلے کے دن بھی کیا کہنے، واہ واہ واہ، اس کا شمار اس کے امام کے ساتھ ہو، وہ دین بغیر ضرورت امام کے کیسے چھوڑا جائے؟ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، یہ آیت آپ کی سماعت پہ ہے۔ یہ واحد مکتب تشیع ہے جس کو یہ افتخار حاصل ہے، آپ لوگوں کو یہ فخر حاصل ہے، تمام ملت، تمام امت اسلامیہ میں، کہ جنہوں نے اپنے رسول کو غیر ذمہ دار رسول ثابت نہیں کیا۔ جس رسول نے آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ تک تمام رسالت کو جب مکمل کیا، تو یہ ایک رسالت مکمل نہیں ہوئی، پورا اللہ کا دستور رسالت ختم ہو رہا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء جن پر ہمارا ایمان ہے۔ سید المرسلین، خاتم الانبیاء، یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم پہ الزام لگائے جاتے ہیں یہ فلاں بات نہیں مانتے، فلاں بات نہیں مانتے، ہم بتا رہے ہیں ہم سید المرسلین کو ہم ہی نے تو ختمی مرتبت مانا ہے اور منوایا ہے۔
کیونکہ ختمی مرتبت ماننے کے لیے رسالت کے ختم ہونے کا اعلان کرنے کے لیے حضور غدیر انتہائی ضروری ہے. اس لیے کہ اگر رسالت اچانک ختم ہو گئی تو کیا لوگوں نے سمجھا کہ اب قیامت تک اللہ کا مخلوق سے کمیونیکیشن ختم ہو گیا؟ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ کائنات میں اللہ کمیونیکیشن ختم کر دے؟ تو کمیونیکیشن تو اللہ کا مخلوق سے ہے. اس چیز کو عقلاً اور منطقاً ماننا پڑے گا. اللہ مخلوق پیدا کرتا چلا جائے اور اس سے کوئی کمیونیکیشن نہ ہو. ماضی میں ہر قوم سے کمیونیکیشن ہو, رابطہ ہو, اور پھر ایسی ہزاروں نسلیں آئے کہ جن سے اللہ کمیونیکیٹ نہیں کرتا. نہیں, اللہ کر رہا ہے کمیونیکیشن. لیکن رسالت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ رسول تو آنے چاہیے تھے, لوگ آ رہے ہیں تو رسول بھی آئے. تو خاتم الانبیاء کیوں بنایا؟ تو غدیر نے آ کے بتایا, رسول نے اپنی زبان سے اعلان کیا کہ اب یاد رکھو قیامت تک اللہ کا مخلوق سے رابطہ رسالت و نبوت کے ذریعہ نہیں ہوگا. اب قیامت تک جو رابطہ ہے وہ امامت کے ذریعہ قائم ہوگا. تو امامت کا وجود اصل اعلان ہے ختم نبوت. آغاز امامت ہی اعلان ختم نبوت ہے, ضامن ہے. امامت ضامن ہے کہ رسالت ختم ہوگی. صلوات پر محمد. جو رسول کی ذمہ داری کا اقرار کرتے ہیں کہ رسول نے دین کو 9 مسلم قوم کے حوالے نہیں کیا. ایسا نہیں کیا کہ اب آدم سے لے کر خاتم تک جو دین ہے اللہ کا, اس کو میں عرب کے بدوؤں کے حوالے کر کے چلا کہ بھئی خود ہی دیکھ لیتا. ذمہ داری کیا ہے کہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کی صورت میں قائم کیا اور سید المرسلین کو ان کا خاتم و سردار بنایا, تو رسول جب جا رہا ہے, رسالت ختم ہو رہی ہے, تو وہ کسی نہ کسی منصب دار کو صاحب منصب بنا کے دکھا کے اعلان کر کے جائے کہ میرے بعد دین کا وارث پیشوا تم لوگوں کو قیامت میں نجات کے دن تک پہنچانے والا کون ہوگا, میرے بعد کون دین کا سرپرست ہے. یہ قیادت کا مسئلہ عمومی سمجھا جاتا ہے لیکن ہے خصوصی. قیادت نہ ہو تو ادارہ نہیں ہے, قیادت نہ ہو تو دین نہیں ہے, قیادت نہ ہو تو تھیوری نہیں چل سکتی. تو دین قیادت مانگتا ہے, اور قیامت تک کون قائد ہے یہ ذمہ داری امت کے ہاتھوں میں نہیں دی گئی. یہ رسول کی ذمہ داری تھی اور رسول نے غدیر میں اعلان ولایت علی کے ساتھ اس ذمہ داری کو مکمل کر دیا. اور جب مکمل کیا تو اللہ نے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ آج وہ دن ہے الیوم جس دن غدیر کا اعلان ہو گیا, ولایت علی کا اعلان ہو گیا. تو اللہ نے کہا کہ آج میں نے نعمت کو تمام کر دیا اور دین کو مکمل کر دیا. تو یہ دین کون سا مکمل ہو رہا ہے؟ آدم سے عیسیٰ تک, کیونکہ شروع سے دین اسلام تھا. ہر نبی کے ساتھ اللہ نے دین نہیں بدلا لوگوں کی طرح. اللہ کا ایک ہی دین تھا, لیکن اس کا جو کمال دین تھا وہ پیغمبر کے زمانے میں بیان ہوا اور پیغمبر نے اس کے اتمام کا انتظام فرمایا, اعلان فرمایا. یہ چیز لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امامت کہاں ہے قرآن میں؟ ابھی ان تقریروں میں عرض کرتا رہوں گا کہاں کہاں امامت ہے قرآن میں اور کہاں کہاں دوستوں, یاروں, بھائیوں کو نظر نہیں آتی. لیکن قیامت میں آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے جب تک امام نہیں ہے. تو پھر کہاں بنائیں گے امام؟ قبر میں جا کے بنائیں گے. اس زندگی میں امام کا تعین ہوگا تو قیامت میں اس کے پیچھے اللہ شمار کرے گا, اس امام کے پیچھے بلائے گا جس کو آپ فالو کرتے رہے ہوں گے. آپ اسے منہ سے امام نہ بھی کہیں, جس کے نظریہ کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کا امام قرار پائے. اور میں کل عرض کروں گا یا پرسوں کے امام ایسے بھی ہیں کہ یدعون الی النار بھی ہیں, اور
ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے امر الہی سے ہدایت کرتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ آئمہ جنت بھی ہیں، آئمہ نار بھی ہیں. اب یہ زندگی میں آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کسی امام النار کے پیچھے چل رہے ہیں یا امام الجنہ کے پیچھے چل رہے ہیں. تو رسول نے امت کو سمجھانے کے لیے مسئلہ آسان کر دیا. کئی بار کبھی فرمایا الحق وعلی والی المال حق، القرآن والی القرآن والی والی المال قرآن، اور کبھی فرمایا یا علی انت تقسیم النار والجنہ، اے علی جنت و دوزخ دونوں تقسیم کرنے کا اختیار اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں رکھا. تو بھائی اب کسی نے بھی، چاہے کوئی صحابی ہو چاہے کوئی محدث ہو، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے، اس کو بھی اگر جنت یا دوزخ میں سے کچھ ملنا ہے تو اسے علی کے دروازے پہ آ کے علی کی رضا سے یہ مقدر وصول کرنا ہے کہ وہ جنت جا رہا ہے یا دوزخ جا رہا ہے. تو بات تو اس میں ایک حدیث تو ہے نہیں، ایک متواتر سلسلہ ہے احادیث کا. اور احادیث کیا ہے کہ میں نے کل عرض کیا کہ جو غدیر کے راستے سے آئے، میں اس پہ ایک شعر بھی ان دنوں میں پڑھتا رہا ہوں کہ حدیثوں پر غدیری ڈاک کی تصدیق لازم ہے. سقیفے کا لفافہ ہو تو ہم کھولا نہیں جتنی چمکدار چیز چمک رہی ہے اس لفافے کو کھولتے ہی. ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈاک سرکاری ڈاک نہیں ہے. تو حضور اب یہ امامت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ قیامت کا دن بتا رہا ہے. میں نے کل عرض کیا، اس جملے کو دوہرا دوں کہ ایک بات کا ادراک یہ آیت مکمل کر دیتی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ امام وہ نہیں ہوتا جو امت کے بنائے جانے کا محتاج ہو. لوگ بنائے تو امام بنے. قیامت کا دن کہہ رہا ہے کہ امام لوگوں کا محتاج نہیں ہوگا، لوگ امام کے محتاج ہیں. قوم اور امت محتاج ہوگی امام کی. یوم ندعو امام کے پیچھے جانا. اور اسی لیے صحابہ کرام کے تذکرہ میں برادران اہل سنت نے بھی یہ گڑ کر لکھا. بڑے بڑے علماء نے جو ان کے مصادر لکھنے والے علماء ہیں، یعنی ان کی بنیادی کتابیں. یہ آج کل کے اور فیس بک کے رسالوں کی بات نہیں کر رہا، جو ان کی مرکزی واقعی ان کے علماء کی کتابیں ہیں. ان سب میں انہوں نے 12 لکھا کہ علی میں علی کے علم کی کہ سب سے زیادہ علم پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا. اس کی دلیل یہ ہے، یہ برادران اہل سنت کا جملہ ہے کہ ہم نے تاریخ طول تاریخ میں ہر ایک کو اصحاب میں علی سے تو مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا، لیکن علی کسی کے پاس کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں گیا. علی سے بھی کیا ثابت ہوا کہ اصحاب محتاج ہیں کس کے؟ علی کے، کہ وہ بتائے تو ہم ہلاکت سے بچیں، وہ نہ بتائے تو ہلاک ہو جائے. ابھی میں اپنے ایک عزیز سے بات کر رہا تھا، کسی میرے ذہن میں آ گئی کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا سوری آپ اتر رہے ہیں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے، خراب کی بات نہیں ہوئی تھی، گاڑی چلنی ہے، آگے جانا ہے، کہیں پہنچنا ہے، تو آپ کسی ایسے شخص کے حوالے کریں گے جو واقعی آپ جتنا علم رکھتا ہے گاڑی کو ڈرائیو کرنے کا. اور اگر گاڑی یا کشتی کہیں بھنور میں ڈوب جائے، پھنس جائے، چلے کشتی کی مثال لیں، کشتی پھنس گئی، کیپٹن جو ہے اس کا کشتی کا، اس نے بڑی مہارت سے اور کوشش سے پھنسی ہوئی کشتی کو گرداب سے نکال دیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کیا کہیں گے اس شخص سے جب آپ موت کے منہ سے واپس آئیں گے، ہلاکت کے منہ سے واپس آئے، ہلاک ہوتے ہوتے بچے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں آج ہلاک ہو جاتا، میں آج فنا ہو
ماہر تھے کشتی کو بچانے کے، آپ کبھی اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نہ ہوتے، آپ کے اندر یہ جان ہوتا کہ آپ نہ بچا کرو میں بچا دیتا۔ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، پتہ چلا کہ اس میں قیادت کی اہلیت نہیں تھی، وہ نہ دین کو بچا سکتا تھا نہ دینداروں کو، علی نے بچایا اسے تو اس کا بھرم رہ گیا۔ ایک سلطنت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، زیادہ اس کو لوگوں کے سامنے بھرم بچنا ہے کہ ہاں جی اس دربار سے مسائل حل ہو رہے ہیں، مگر کون کر رہا ہے؟ بتا رہے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک کر جاتا۔ تو سب سے یہ جو سلسلہ ہے، یہ غدیر کا سلسلہ صرف رک نہیں جاتا ولایت علی ابن ابی طالب، یہ غدیر کا سلسلہ حضرت قائم تک، وقت کے امام تک، یہ 12 برکت سمجھ کے بآواز بلند ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ سلسلہ غدیر اس وقت تک ایمان کی صورت میں مکمل نہیں ہوتا جب تک 12 کی ولایت پہ ایمان ہو۔ اچھا، لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ امام غائب کا معاملہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے زمانے کا امام، اور کل کی گفتگو میں جو ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا بلتدن جاہلیہ، جس نے اماموں کو پہچانا مگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، وہ 11 کو ماننے کے باوجود جہالت کی موت مرا۔ اور جہالت نہیں، لفظ جاہلیت ہے، میں نے کل عرض کیا، جہالت کا مطلب ہے لٹریسی، جاہلیت کا مطلب ہے گمراہی، وہ گمراہی کی موت مرا۔ ٹھیک ہے، اب بچنا کیسے کہ آپ کا، ہم سب کا وقت کے امام کے لیے ایمان اتنا مستحکم ہو کہ ہم ہر وقت جس طرح لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں، اسی یقین سے حضرت حجت کی ولایت کو جانتے بھی ہوں، شناخت بھی کرتے ہوں، مانتے بھی۔ اچھا، ہمارے سب سے قدیم علماء میں جو غیبت صغریٰ سے بہت قریب ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، انہوں نے معرکۃ الآراء کتاب لکھی اس موضوع پہ کہ اکمال الدین و اتمام النعمہ، یہ ان کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیٹر ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ۔ یہ اتنی مایہ ناز کتاب ہے کہ جن لوگوں کی ہم مرجعیت مانتے ہیں اس قد و قامت کے علماء بھی اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، اور ہر صدی میں اس کتاب کو بنیادی مقام حاصل رہا حضرت حجت کے امر میں۔ آپ کے آخری امام حضرت امام زمانہ کے ٹاپک پہ یہ کتاب سند کا مقام رکھتی ہے۔ جتنی کتابیں اور لکھی گئی، حضرت حجت پہ ہمارے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی، مگر ان سب میں کم از کم 70% مواد جو ہے وہ اسی کتاب سے شیخ صدوق سے لیا۔ شیخ صدوق نے انتہائی خوبصورتی سے اس مسئلہ کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے 2 قسم کے آڈینس ہیں، 2 قسم کے لوگ سوال کرنے والے ہیں، 2 قسم کے ہمیشہ ہر زمانے میں۔ ایک وہ کہ جو ہمارے 11 اماموں کو تو مانتے ہیں، اب اس لیے بہت زیادہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، میں مسلسل میٹر بیان کرنے والا خطیب ہوں، میں ادھر ادھر کی باتیں اور بلفاظی میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں میٹر لے رہا ہوں، میٹیریل لے رہا ہوں، اور وقت جو ہے اس کی پابندی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ رہیں کہ انہوں نے کہا 2 قسم کے لوگ ہمیشہ آپ کو حضرت حجت کے معاملہ میں ملیں گے۔ ایک وہ گروہ لوگوں کا ہوگا سوال کرنے والا کہ جو 11 اماموں کو تو مانتا ہے لیکن 12ویں کے معاملہ میں اس کو کنفیوژنز ہیں، یعنی وہ غیبت کے معاملے میں بار بار مختلف زاویوں سے سوچتا بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے، یعنی اس کا یقین جو ہے وہ موجود بھی ہے اور کبھی کبھی غیر موجود ہو جاتا ہے۔
کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی طویل غیبت حضرت حجت کی. اچھا ایک تو یہ گروہ، ان کا دوسرا گروہ وہ عامہ کا گروہ ہے کہ جو ہمارے 11 اماموں کو، یہ کون سا گروہ جو 11 کو مانتا ہے 12ویں کے بارے میں بحث کرتا ہے. دوسرا گروہ، اور یہ ہر دور میں رہا یہ گروہ، یہ گروہ بھی اور دوسرا کون سا کہ جو ہمارے 11 اماموں کو نہیں مانتا لیکن امام غائب کے لیے بار بار ہم سے بحث کرتا ہے. اچھا پہلا جو گروہ اس کے لیے میں کل پرسوں والی آنے والی مجالس میں زیادہ گفتگو کروں گا کہ جو 11 کو مانتے ہیں مگر حضرت حجت کے بارے میں کہیں نہ کہیں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جو دوسرا گروہ ہے، صلوات پڑھیے محمد پہلے گروہ کے لیے تو مختصر ایک جواب دے دوں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ لکھا کہ اگر پہلا گروہ آپ سے گفتگو کرے تو ان سے یہ کہیے کہ 12ویں کی ولایت و امامت کو ماننے کے لیے وہی دلیلیں کام آئے گی جو 11 کو ماننے میں آپ کے کام آئے. انہی دلیلوں سے حضرت حجت کی ولایت و امامت ثابت ہے. یعنی جو 11 امامت کی دلیلیں ہیں امام برحق ہونے کی، اللہ کے صاحب ولایت ہونے کی، وہی دلیلیں حضرت حجت کے. لیکن دوسرے گروہ کے لیے وہ کہتے ہیں، اور یہ بات بہت اہم ہے اور یہی ہمارا مرکزی نقطہ روح تشیع ہے کہ جو لوگ آپ سے بحث کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ کہیے کہ آپ ہم سے ہر دوسری چیز پر بحث کرنے سے پہلے کیا پوچھیں کہ یہ 12ویں امام غیبت میں کیوں ہو گئے، غار میں کیوں گئے، یہ غیبت کا سلسلہ کیوں ہے، غیب رہ کے ہدایت کیسے دے رہے ہیں، اور غیبت کیا اصل فلسفہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے امام غائب کے لیے بات کریں. تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ یہ باتیں ہم بعد میں جواب دیں گے، تم سب سے پہلے آ کر ہم سے غدیر پر گفتگو اور انہوں نے ایک پرنسپل لائن دے دی کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں، پہلے غدیر سمجھ جاؤ گے تو ہماری طرح ہو جاؤ گے. تم نے غدیر کو نہیں سمجھا. رسول اللہ کا 3 گھنٹے کا خطبہ غدیر تم پی گئے. اس میں علی کی ولایت ہی نہیں بیان ہوئی، 12 کی امامت و ولایت کا بار بار پیغمبر نے اس خطبہ میں ذکر کیا. بات تم اسے جان بوجھ کے تمہارے ملاؤں نے اسے تم سے اوجھل کیا. بات کرو تو کیا ہے کہ ہم سے پہلے ادھر ادھر کے سوال نہ کرو، ہم سے آؤ غدیر پر پہلے بحث کرو، پہلے غدیر کا فلسفہ سمجھ لو، مقصد غدیر سمجھ لو، اور قرآن اور دین میں غدیر کا کیا مقام ہے وہ بات سمجھ لو. تو تمہیں 12ویں کی غیبت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور غیبت میں رہ کے ولایت بھی سمجھ آ جائے گی. یہ بات اس کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھی مثال دی، بہت ہی اچھی مثال. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہودی مثال کے طور پہ یا آپ کہہ لیں عیسائی یا کوئی ہندو، وہ آپ سے آ کے آپ کی نماز کی رکعتوں پہ بحث شروع کر دے کہ یہ آپ کی صبح کی 2 اور ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ کیا کس حساب سے، یہ کیوں ہے، یہ رکوع اس میں کہاں ہے، یہ کیسے ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ 2 سجدے فی رکعت رکوع ہے، یہ سلسلہ. اس طرح کے سوال اگر کوئی یہودی غیر مسلم آپ سے آ کے کرے تو انہوں نے کہا کہ یہ شیخ صدوق نے کہا کہ مثال سے سمجھ جائیں آپ کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ ہم سے یہ نماز کی رکعتوں کے بارے میں یا روزے کے بارے میں یا حج کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے، پہلے آپ سید المرسلین کی خاتمیت پر، ان کی رسالت پر ہم سے آ کے بحث کرو. اور جب تمہیں رسول سمجھ میں آ گئے تو پھر ایک ہی جواب ہے کہ رسول حاکم و قائد ہے، مالک ہے، ہم اس کی اطاعت میں ہیں. یہ 2 رکعت انہوں نے پڑھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ 4 انہوں نے پڑھی تو ہم پڑھ رہے ہیں. پھر اور بھی بہت سے جواب ہیں، لیکن آپ کے یہ جو فروعی قسم کے سوالات ہیں یہ بے مقصد ہے. اب یہی میں اپنے نوجوانوں کو، انہیں اپنے آفیسز میں، یونیورسٹیز میں لوگ ملتے ہیں جو
دوسرے مسلمان بھی ملتے ہیں اور وہ کیا سوال ہوتے ہیں ہمیشہ پوری. اب ہم آج جس عمر تک پہنچ چکے ہیں یہی سوال سنتے ہیں جو بھی ملے گا ادھر ادھر سے عامہ کا جو شخص دائیں بائیں والا جو بھی ملے گا تو کیا پوچھے گا یہ تم ماتم کیوں کرتے ہو, یہ تم علم کیوں لے کر چلتے ہو, یہ تمہارے زلجنا کیا چیز ہے, یہ تعزیہ کیا چیز ہے, یہ زمین زنی کیا ہے, یہ ماتم کیا ہے, یہ نوحہ کیا ہے. یہی سوال ہے یہ تم کیوں کرتے ہو, یہ تم کیوں کرتے ہو. بھائی اس سے بھی شیخ صدوق کے دیے ہوئے پرنسپل کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کر کے یہی بات کرو کہ پہلے تم غدیر کو سمجھ کے حسین کی ولایت کو سمجھ اور منصب حسین کو سمجھ لو تو پھر اب خود تمہیں ہر چیز کا جواب اللہ کی مدد سے عطا ہوتا جائے گا کہ جب حسین جیسے ولی کے ساتھ ایک زمانے کا پست ترین کردار یزید اٹھ کے ظلم کرے اور حسین کو کیا کہنے مظلوم بنائے تو پھر حسین کے لیے آپ کو ماتم کرنا چاہیے یا نہیں, حسین کا نوحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں, حسین کے شعائر سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں, محرم کو منانا چاہیے یا نہیں, یا اسٹریٹ اوے آتے یہ محرم کیا مناتے ہیں. بھائی آپ ہم سے پہلے غدیر پر ایک ہی سوال ہے, سمجھو غدیر کو تاکہ تمہیں 12 بھی سمجھ آئے, ولایت بھی سمجھ آئے, عزاداری بھی سمجھ میں. سبحان اللہ. تو امت نے دیکھیں براہ راست اس کا تعلق. تو آج اس دور میں کچھ ایسے لوگ بھی صلوات پڑھ لیجیے محمد بھائی جہاں حق آتا ہے نا وہاں باطل مختلف شکلوں میں آتا ہے. حق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مختلف شکلوں میں آتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن کے مطابق, باطل کے ذہن کے مطابق آپ کو اپروچ کرنے کے لیے یا بدلنے کے لیے اور پالیسی چاہیے اسے. ایک اور شخص کو دیکھے تو سمجھے گا کہ نہیں یہ فلاں نقطے سے تبدیل نہیں ہوگا اور پالیسی سے تبدیل ہوگا. تو وہ مختلف رنگ ڈھالتا ہے. کسی ایک علی کے جب اس دور میں جب ہم نے بار بار ذکر کیا, حالانکہ ہماری مجالس میں جو میری قسمت ہے کہ حضرت حجت زمانے کے امام پر بہت کم مجلس سے ہو, اور اللہ جانے خطیب اس ڈر سے نہیں پڑھتے کہ اس میں چپ کر کے لوگ سنیں گے, نعرے نہیں لگیں گے. تو یہ بھی علی کا بیٹا ہے, نعرے کیوں نہیں لگیں گے. ابھی آپ بول رہے ہیں نا یہ حضرت حجت کے موضوع کی مجلس ہے اور یہ پورا سلسلہ انشاءاللہ آپ بولیں گے. انشاءاللہ آپ ورک کر کے آئیں, پڑھ کے آئیں تو آپ لوگوں کو چپ نہیں رہنے دیں گے. حضرت حجت لوگوں نے کہا جی ہم نے بہت جب ذکر کیا کہ وقت کے امام کو پکارو, معرفت حاصل کرو اور سیکھو کہ انتظار کیسے کرنا ہے. یہ ہمارے موضوع ہے ملت کے, ہمارے علماء کے. تو ایک طبقہ درمیان میں کسی نے پیدا کر لیا یا اپنی کم علمی سے پیدا ہو گیا یا کسی اور انجیکشن کا, کسی اور کے لگائے گئے انجیکشن کے اثر سے پیدا ہوا. اور مجھے بھی ایسا تجربہ ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ تم ہر وقت جب بھائی زمانے کے امام کو پکارو یا تم یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد کیا یہ لوگ بھی پیدا ہو گئے. یہ بھی باطل کا ایک روح ہے. کیا علی کی کیا ضرورت ہے, علی کا ذکر کر رہے ہو, حسن حسین کو پکار رہے, ان کے زمانے گزر گئے. زمانے کے امام کی بات کرو. لوگ ہمیشہ حاضر سے ڈرتے ہیں, کو ماننا سمجھتے ہیں آسان, جیسے چاہیں گے مان لیں گے. تو اس کا جواب بھی شیخ صدوق نے دیا اور اس میں انہوں نے کہا, بلکہ انہوں نے پھر کوٹ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام نے, اب یہ امام کا فرمان, امام نے فرمایا کہ جان لے ہمارے شیعہ کہ اگر اول کی معرفت نہیں ہے تو آخر کی معرفت ہرگز قبول ہی نہیں کی جائے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ علی کو سمجھیں گے, علی کو سمجھ کے حسن کو سمجھے, حسن کو سمجھ کے حسین کو سمجھے. یہ چینل ہے, راستے سے آئیں اور 12ویں تک پہنچے. وہی دلائل جو علی کے ہیں وہی دلائل ثابت کریں گے 12ویں کی حجت.
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اچھا میں تو زمانے کے امام کو پکار رہا ہوں، یا علی مدد کی ضرورت نہیں رہی، وقت نہیں رہا، امام زمان ابھی تک یا علی مدد کہتے ہیں. سخت لفظوں میں کہ اگر پہلے کی ارکان کی معرفت نہیں ہے جسے آخری کی معرفت اس سے قبول ہی نہیں کی جائے گی. غلام دعوے کا کہہ رہے ہیں میں نے معرفت حاصل کر لی، کیا کیا؟ جس کو نظام غدیر سمجھ میں نہیں آیا وہ چن کے کسی ایک کی معرفت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کسی اور کا برانڈڈ ایجنٹ ہو سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اب یہ سروہ پڑھیے محمد والے تو سورہ صافات میں ایک آیت جس کو میں 2-4 منٹ سے شاید پہلے بھی اس پہ پڑھ چکا ہوں، لیکن ایک اور اینگل سے بات کروں گا تاکہ ایک آیت میں ایک بار پڑھ لیں تو تکمیل نہیں ہو جاتی. ہمارا ظرف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے بار بار ان آیتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں سمجھانے کے لیے اس کی ایک اور زاویے سے، تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، نوجوانوں کو، کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اہل بیت نے بڑی تاکید کی کہ قرآن کی آیتیں پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑو. اگر اپنے ایمان کو سوالات سے بچا کے، گمراہیوں سے بچا کے رکھنا چاہتے ہو تو قرآن تمہیں خود جواب دے گا. بہت سی باتیں توحید کے بارے، یا رسالت و نبوت کے بارے، یا ولایت و امامت کے بارے، یا قیامت کے بارے. قرآن پڑھو، 50 سال سے کم پڑھو. اور اس کے لیے اکثر یہ جیسے چھوٹی چھوٹی آیتوں والے سورہ رحمان ہو گئے، سورہ صافات انہی میں سے ایک ہے، سورہ واقعہ، ان کی تلاوت کر لو تاکہ آپ کو طویل آیتیں پڑھنے میں اگر الجھن ہے تو چھوٹی چھوٹی آیتیں. بھی چھوٹی سی ایک آیت ہے جس کے اندر پورے قرآن کا اور پورے دین کا مضمون ہے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. یہ ایک آیت ہے. روک لو انہیں، یہ جو جا رہے ہیں قیامت کے ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے، انہیں روکو. اچھا اب آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہے گا بیٹھے ہوں کہ انہیں روکو؟ کوئی ایسی قوم ہے جو چل رہی ہے، جا رہی ہے، کہ اسے کہا جائے گا اسے روکو؟ تو اللہ کی ذات، اللہ جیسے حکیم نے یہ کہا کہ اس دن یہ اعلان کروں گا میں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے بھی ایک سوال باقی ہے، انہیں روک لو. اچھا ایک قوم کہ جو افراد، جو مذاہب جہنم میں جانے والے ہیں، وہ تو آلریڈی جا رہے ہیں جہنم، اور یہ نہیں کہ وہ خود جا رہے ہیں، ہر ایک کو گھسیٹ کے. اب یہ کون ہے جنہیں گھسیٹ بھی کوئی نہیں رہا اور وہ خود بخود جنت کی طرف چل رہا ہے؟ تو وہ ہے کہ جن کا حساب ہو چکا اعمال کا، نمازیں پوری، روزے پورے، حج پورے، بلکہ اوور ڈوز، اتنا کچھ کیا ہوا، بڑی بڑی خیراتیں، مسجدیں بڑی بنوا دی ہیں جی، وہ بڑی خدمات کا ایک ریکارڈ، وہ بڑے سکون میں ہے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کر دی ہیں کہ آج بھی جنت چھوٹی نہ پڑ جائے. کئی لوگوں کے اندر بہت ظلم ہوتے ہیں اپنی نیکیوں کے، تو وہ اب وہ کون ہے؟ یہ انہیں روک لو. یہ نماز کا سوال کرتے وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو مزہ کڑا ہے کہ نمازیں 3 اب جب تک کتابیں بتائیں نا کہ ہاں پوری ہیں اس وقت تو پتہ ہوا چلے گا تو نہیں. روزہ، کیا بات ہے، حج کے ساتھ کیا کیا، روزے کے ساتھ کیا کیا، اب کیا کیا اس پر تو الگ ایک مجلس کی ضرورت ہے. حج کے ساتھ کیا کیا، زکوٰۃ کے ساتھ کیا کیا، خمس کے ساتھ کیا کیا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ سوال ہو رہے ہیں یہ قوم کہیں نہیں جا رہی، یہ کھڑی ہے کٹہرے میں کھڑی ہے، سوال ہو رہے، سوال مکمل ہوئے، جواب بتایا گیا کہ نمازیں بھی پوری،
حج بھی پورے، زکاتیں بھی پوری، سب کچھ پورا. اب آٹومیٹیکلی یہ قوم چل پڑے گی. یہ سمجھے گی کہ بس جب یہی سوال تھے دنیا میں ان کے ملا نے ان کو یہی بتایا تھا بس صرف نمازیں پڑھ لو. ان کا ہماری نمازیں پوری ہیں، ہمارے پورے، ہم ہی تو ہیں جو جنت میں جائیں گے، چل پڑے گی. اس وقت غضب الہیہ، جلال الہیہ جوش میں آئے گا، آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، ان جاتے ہوں کو روک لو، ابھی ان سے سوال باقی. اور ابن عباس جو اہل سنت کے نزدیک بھی انتہائی معتبر ترین محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک زمانے تک، پڑھیے تفسیریں برادران اہل سنت کے یہاں بھی لکھا ہے کہ ہم ایک زمانے تک اس آیت کو اس طرح پڑھتے رہے کہ شاید یہ بھی آیت کا حصہ ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ، کہ یہ آیت کا حصہ سمجھ کے ہم پڑھتے تھے. لیکن پھر ہم پر انکشاف ہوا کہ نہیں، آیت وہیں تک ہے اور آگے رسول نے شرح فرمائی کہ وہ سوال کون سا ہوگا، علی کی ولایت کے متعلق ہوگا. اچھا آپ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اعمال پورے ہیں پھر بھی جنت سے روکا جا رہا ہے. ایک اور آیت ذہن میں رکھیے پھر جاؤ گے، اور یہ آخری نقطہ ہی سمجھیے، پھر اس کے بعد رکھتے مسائل ہے کہ